وہ پوچھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً فرمائے تھے کہ تقریباً کام جو ہے دایاں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ حکمت ہر معاملے کی کوئی حکمت ہونی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے جو چیزوں کو پکڑنے کا اور ہدایت فرمائی، بائیں ہاتھ سے اپنی صفائی کا حکم فرمایا. اور جب ایسا انسان جو دائیں ہاتھ سے ہمیشہ صرف صاف چیزیں اٹھاتا ہے اور بری چیزیں ناک وغیرہ کو بائیں ہاتھ سے صاف کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ مصافحہ کریں تو آپ کو یقین ہوگا کہ اس کا ہاتھ پاک صاف ہے. لیکن جو آدمی دائیں ہاتھ سے طہارت بھی کر لیتا ہے اور گندے کام کرتا ہے، اس کے متعلق آپ کو یقین نہیں ہو سکتا، اس کا غلط ہاتھ آپ کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو اس بڑی حکمت تو اس میں یہی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ ہر چیز کو دائیں ہاتھ سے شروع کرو. کھانا بھی آپ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے. وہ جو واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ والا، اس میں بھی یہی دلچسپ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے. آپ نے سنا ہوا ہے کیا؟ دودھ والا. ہاں دودھ والا واقعہ. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو اپنے بائیں طرف بٹھایا تھا اور باقی غلاموں کو، صحابہ کو اپنے دائیں طرف بٹھایا تھا، اور جو دودھ کا پیالہ تھا اس کو دائیں طرف سے شروع کرایا. ابو ہریرہ بہت گھبرا گئے کہ یہ پیالہ مجھ تک آتے آتے کیا رہے گا باقی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں کرتے تھے صرف اس کو پلاتے تھے دودھ، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ وہ صاف انکار کر دیتا تھا کہ اب مجھے گنجائش نہیں ہے. اسی طرح ہوتے ہوتے وہ پیالہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس پہنچ گیا اور ابھی وہ بھرا ہوا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ نے پینا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے اس کو، ابو ہریرہ اور پیو. ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو میرے ناخنوں سے دودھ نکلنے لگے. بہت دودھ پیا. تو آپ نے پھر اس کے بعد وہ خود لیا اور خود وہ دودھ پیا. اس سے یہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے زیادہ بھوکے تھے. آپ کو بھوک نے زیادہ ستایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر یہ نشان دکھایا دودھ کا. اس کا پس منظر بھی بتا دیں. حضرت ابو ہریرہ بہت بھوک لگی ہوئی تھی آپ کو، اور جایا نہیں کرتے تھے مسجد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلیں تو کوئی روایات بیان کریں گے تو مجھے سننے کا موقع مل جائے گا. آپ بہت بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن سب سے زیادہ روایتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں. تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے بھوک سے، یہاں تک کہ لوگ ان کو جوتیاں سکھاتے تھے، کیونکہ عربوں کا یہ رواج تھا کہ جو بے ہوش ہو جائے اس کو جوتی سکھاؤ تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کو جب ہوش آتی تھی تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اسی طرح ایک دفعہ بھوک کی شدت میں آپ نے بعض صحابہ سے سوال کیا کہ قرآن کریم میں یہ جو آتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، کھانا اس وقت جب کہ کھانا بہت محبوب ہو، یعنی بہت بھوک لگی ہو. اور حبہ کا ایک مطلب ہے اللہ کی محبت کی خاطر. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی. اس کی تعبیر بتاؤ مجھے. تو صحابہ ایک کے بعد دوسرے آئے اور وہ تعبیر بتا کے چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے اچھا بھی واہ، تعبیر مجھے بھی آتی تھی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ نے سن لیا تھا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ، بھوک لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے. ابو ہریرہ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اعلان کرو اور بھی بھوکے ہوں گے وہ بلا لو ان کو. اس پر ابو ہریرہ کو بڑی فکر ہوئی.
کہ میرے حصے میں کیا آئے گا, باقی بھوکوں کو جب کھانا دیا جائے گا ساتھ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا تھا میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ ہے. انہوں نے کہا دودھ کا پیالہ باقیوں کو پورا آئے گا, مجھے کہاں سے آئے گا پورا. یہ اس کا پس منظر ہے.